أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. جی قبلہ، جی میں ایک دو چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو آپ نے بڑی اچھی لیکچر ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، بہت مفید تھا اور بڑی اچھی تفسیر کی. دوسرا یہ کہ قانون کی پابندی جو ہے وہ آپ نے بتایا، ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کہ قانون کی پابندی جو ہے وہ اسلامی معاشرہ ہو یا نہ ہو یہ ہمارے پر فرض ہے. جس طرح اب ہم یہاں پہ ناروے میں رہ رہے ہیں تو مطلب اب اس میں دو چیزیں، اب اور بھی بہت ساری باتیں لیکن ہمارے معاشرے میں سننے میں یہ آیا ہے، اور کچھ میں پرسنلی تو نہیں جانتا لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں لیکن وہ قانون کے مطابق یہاں ناروے کے وہ طلاق دے دیتے ہیں وائف کو اور بینیفٹس کے لیے، اور پھر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں دو سوال ہیں. نمبر ایک یہ کہ آیا کہ جو میرے خیال سے تو یہ قانون کے خلاف آپ کریں تو یہ غلط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب یہ جو طریقہ وہ کرتے ہیں اس میں کسی مذہبی بندے سے وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کہ وہ بہت سینسٹیو یہ ایشو ہے آج کے معاشرے کا. یہ اس کو ایکسپلین کر دیں. جی پہلا تو ایسا قانون کی خلاف ورزی جائز نہیں کسی معاشرے میں بھی آپ رہ رہے ہیں. قانون چاہے وہ معاشرتی والے سے ہو، اقتصادی والے سے ہو، کسی والے سے اس کے جائز نہیں. اور یہ لوگ جو بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، طلاق اپنی شوق کرتے ہیں، یہ ایسا کام نہیں، یہ کام غلط کر رہے ہیں. ایسا کام کرنا حرام ہے. یا کوئی پینشن لیتے ہیں جھوٹ بول کر کے، یا کوئی اور اس قسم کا بینیفٹ لیتے ہیں، یا مثلا وہ بعض مواقع پر ناو کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ ملک سے باہر جا سکیں. اگر جائیں گے تو آپ کے بینیفٹس کٹ جائیں گے، اور وہ جھوٹ بول کر جو ہے باہر چلے جاتے ہیں، حتیٰ حج پر چلے جاتے ہیں، عمرے پر چلے جاتے ہیں. ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. اور یہ پوچھتے نہیں ہیں علماء سے. اگر پوچھیں بھی تو علماء ان کو یہ جواب دیں گے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اپنا منافع حاصل کرنے کے لیے وہ بعض کا دین کو بھی ڈاج دے دیتے ہیں، دین کے خلاف بھی کام کر لیتے ہیں. اور جب آدمی دین کے خلاف کام کر سکتا ہے تو اس کے لیے تو اور کوئی چیز معنی نہیں رکھتی کہ کہاں وہ کسی کی پاسداری کرتا ہے. جی جزاک اللہ جی، شکریہ. حتیٰ مجتہدین نے کہا کہ اگر آپ ریڈ لائٹ ہے تو وہاں رکنا ہے آپ نے، چاہے آپ پیدل چل رہے ہو چاہے گاڑی میں ہو، رکنا ہے. اگر آپ وہاں کراس کریں گے تو ایسا کراس کرنا حرام ہے آپ کے لیے. وہ اسی طرح جس طرح آپ مثلا شراب پی رہے ہیں، وہ اسی طرح جس طرح آپ جوا کھیل رہے ہیں، وہ اسی طرح جس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. جی جزاک اللہ شکریہ. اور پھر ہمارا شریعت تو سخت ہے اس معاملے میں. اگر جو ہے وہ آپ گناہ کریں گے قانون کی خلاف ورزی، یعنی گناہ کریں گے تو آپ عدالت سے خارج ہو جائیں گے، عادل نہیں رہیں گے، پھر آپ کی گواہی کا قابل قبول نہیں.
جی قبلہ، یہ آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ درس کا تھا آج. اسی سلسلے سے یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی تھی کہ انہوں نے بندے کو کہا کہ تم جا کے اپنے خدا سے جو ہے وہ بات کرنا، اور اس کی ان کو سزا ملی ستر کی اپنے ان سے مالک بات. سے بات کرنا. جی مالک سے بات کیا. تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے، جس طرح میں سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تھے، اور مطلب ان سے یہ انہوں نے ایک مطلب اس کا تھوڑا وسیلے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس طرح سے بھی اس پہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، یہ آرگیو استعمال لوگ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا، جبکہ ہم لوگوں کا ظاہر ہے مانگنا تو اللہ سے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان واسطہ دیتا ہے ہستیوں کا. تو اس میں یہ وسیلے کا تھوڑا سا ایلیمنٹ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں، جس طرح آپ ایک بندے کو وسیلہ بنا کر خدا تک جانے کرتے، اس معنی میں تھوڑا سا یہ نیگیٹو نہیں استعمال ہو سکتی یہ حدیث اس کی طرح یہ جو آیت ہے جی اگر اسی وہاں طرح پر تفسیر اس کی یہ ہوتی نا، کہ ہم تفسیر اس کی یہ کرتے کہ وہاں پر جو کہا گیا ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو بلا دیا اور انہوں نے پھر ریکویسٹ کی قیدی سے کہ وہ درخواست کرے، سفارش کرے کس کے؟ بادشاہ کے پاس. اگر یہ معنی کریں تو پھر جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ وسیلہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو خدا نے منع کیا. وہاں پر بھی ہم جواب دے سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو قیدی تھا وہ بھی مسلمان نہیں تھا اور وہ بادشاہ بھی مسلمان نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ناپسندیدہ وسیلہ اپنانا جائز نہیں ہے، نہ کہ ہر وسیلہ، اور لہذا وہ ناپسندیدہ وسیلہ تھا. ایک غیر عادل بادشاہ تھا، ظاہر ہے وہ غیر عادل تھا کہ اس نے حضرت یوسف کو ڈالا تھا زندان میں، مسلمان بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت یوسف تبلیغ کر رہے تھے وہاں پر. لہذا یہاں پر اگر یہ بھی مان لیں کہ وہاں مراد حضرت یوسف ہیں کہ خدا نے ان کو کہا کہ کیوں آپ نے کیا کیا ہے، اس سے درخواست کی ہے خدا کے علاوہ، تو پھر بھی کوئی معاملہ نہیں. حالانکہ وہاں آیت کی دوسری طرح تعبیر بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو قیدی تھا اس قیدی کو حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے جو ہے بادشاہ کے پاس تو نے میرا تذکرہ کرنا ہے، تو وہ قیدی اس کو شیطان نے بلا دیا تھا. یعنی یوسف کو شیطان نے نہیں بلایا تھا. کیوں؟ کہ ایک اور جواب اس کا بھی ہے کیونکہ شیطان جو ہے جتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے مخلص لوگوں کو نہیں میں جو ہے ورگلا سکتا. پچھلی آیت میں نے پڑھا ہے کہ یوسف مخلص تھے. قرآن دوسری آیات میں کہہ رہا ہے کہ اے شیطان تو ورگلائے گا لیکن میرے مخلص بندوں کو تو نہیں ورگلا سکتا. اگر یہاں یوسف مراد ہوتی تو قرآن کی نفی ہے، یوسف پاس زیادہ یہاں یوسف مراد نہیں ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وسیلہ بنایا. وہاں پر جب ایک کافر کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جب ایک کافر بادشاہ کو آپ جو ہے اس کے وسیلہ بنا سکتے ہیں، قیدی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، ایک نان مسلم کو وسیلہ آپ بنا سکتے ہیں، تو وہ ہستیاں کہ جو اللہ کے نزدیک پاک ہیں، مطہر ہیں، ان کا وسیلہ دیا گیا ہے، قرآن نے ان کے وسیلے کی تائید کی گئی، تو ان کا وسیلہ بدرجہ اولیٰ ان کو بنایا جا سکتا ہے، ان کا توسل کیا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. جی مولانا صاحب، یہاں پہ ترک اولا کا جو ذکر ہے، ایک تو اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں عام الفاظ میں کہ اس کا مطلب کیا بنتا اردو میں ترک اولا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی نبی یا پیغمبر کے حوالے سے اس قسم کی ترک اولا کی کوئی مثال پائی جاتی ہے؟ جی یہ اچھا سوال کیا. میں ترک اولا سے مراد ہے کہ ایسا کام جو کہ حرام نہیں ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر کسی نبی نے کیا ہے تو اسے ترک اولا کہا جاتا، حرام نہیں ہے. جو ہے اس کی آسان سی مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ پاکستان میں جو گاڑیوں کے مکینک ہوتے ہیں نا، ان کے لباس کپڑا کتنا جو ہے وہ ہوتا ہے گندا ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ہر قسم کا داغ ہوتا ہے. وہاں دودھ والی چائے بھی گر جائے تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جس نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے. وہ پنجاب میں جو گرمیوں میں پہنتے ہیں جو چودھری لوگ، بڑے لوگ، وہ اس کو کاٹن کا سوٹ کہتے ہیں، جو اس پہ مایا وغیرہ لگا ہوتا ہے، کلف لگی ہوتی ہے. جی کاٹن مایا لگا ہاں کے الف اس لگا. پر اگر ہاں جی اس پر اگر اس ایک چودھری نے پہنا ہوا ہے، اگر پانی بھی گر جائے نا تو اس پہ داغ دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک مکینک ہے، اس کے لباس پر دودھ والی چائے، دودھ پتی بھی گر جائے تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. بس انبیاء کا معاملہ اسی طرح ہے. وہ بعد ایسے کام کہ جو گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن انبیاء کو جچتے نہیں کہ ان کو انجام دیں.
اگر کسی نبی سے سرزد ہو اسے ترک اولا کہا جاتا ہے. گناہ ہم اس لیے نہیں کیا ہوتے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے, گناہ سے پاک ہوتا ہے. اور اس کی 3-4 مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ایک حضرت آدم کا ہے کہ حضرت آدم کو خدا نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا اور وہ چلے گئے, جنت سے باہر نکل گئے. یہ گناہ نہیں کیا تھا, ترک اولا کیا. قرآن نے کہا عصا آدم ربہ فغوا. عصا کا معنی معصیت نہیں کی علماء نے. کیوں؟ یہاں پر ایک سوال ہے کہ بعض اوقات ایک عقلی دلیل ہے اور ایک نقلی یعنی قرآن و حدیث کی دلیل آپس میں ٹکرا رہی ہوں, تو وہاں عقلی دلیل کو ترجیح دی جائے گی اور جو نقلی دلیل ہے یعنی قرآن و حدیث کی جو دلیل ہے, منقول دلیل, نقلی دلیل ہے, اس کی تعویل کی جائے گی. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق 2 باتیں ہو رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے معصیت کی ہے, نقلی دلیل کہہ رہی ہے. اس طرف سے عقلی دلائل کہتی ہیں کہ نبی معصوم ہے. یہاں عقلی اور نقلی دلائل ٹکرائیں گی تو یہاں ہم کیا کریں گے, یہ جو نقلی دلیل ہے عصا آدم ربہ, اس کی تعویل کریں گے. اس کی تعویل یہ ہوگی کہ عصا سے مراد معصیت نہیں ہے, عصیان نہیں ہے, بلکہ یہاں پر مراد ترک اولا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے 2 پوائنٹ پر. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں پر دوسری تعویل بھی موجود ہے, لیکن بعض تعویلوں میں ملتا ہے. کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بت پرستوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ بت پرستی کریں. تو انہوں نے وہاں کہا کہ انی سکیم, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جس طرح ہوتا ہے نا, آپ کو جب مجلس میں کہا جاتا ہے بلا تشبیہ آئیں تو کیا کہہ دیتے, طبیعت ٹھیک نہیں. نماز پڑھیں جی, وضو نہیں ہے جی. نماز پڑھیں جی, کپڑے جو ہے وہ پاک نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم کی طبیعت ٹھیک تھی, فٹ فار تھے. صرف ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں. اور یہ کیا ہے, جھوٹ ہے. اور جھوٹ کیا ہوتا ہے, حرام ہے, اور نبی حرام نہیں کر سکتے. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ترک اولا کیا ہے. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت سارہ کو کہا کہ میری بہن ہے. پھر تیسرا معاملہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب بتوں کو توڑ دیا تو کلواڑی بڑے بت کی گردن پہ رکھ دی. تو کیا کہا انہوں نے کہ انہوں نے پوچھا کس نے بت توڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ بڑے نے توڑے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, بڑے بت نے توڑے تھے؟ نہیں توڑے تھے. حضرت ابراہیم نے کیوں کہا؟ تاکہ ان سے بات اگلوائیں, ان سے اقرار لیں. تو ایسے جو معاملات بعض علماء کے نزدیک ہوئے ہیں جو کہ ترک اولا جو ہے شمار ہوتے ہیں. یا مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام 7 دن جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے. کیوں؟ کہ خدا کے حکم کے بغیر قوم سے باہر چلے گئے اور خدا کا آرڈر آنے کے بغیر چلے گئے. اور کیا ہوا, مچھلی کے پیٹ میں ان کو رہنا پڑا. پیچھے قوم نے توبہ کر لی. بس ترک اولا کا جو ہے وہ یہ معاملہ ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے, عصمت کی 2 قسمیں ہیں, عصمت صغرا اور کبرا. عصمت صغرا یہ ہے کہ وہ شخص, وہ ہستی گناہ نہیں کرتی, ترک اولا کر سکتی. ترک اولا ہونے کی وجہ سے عصمت صغرا ہو جاتی ہے. ان کی عصمت ہے لیکن چھوٹی عصمت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں عصمت کبرا ہے جو 14 معصومین میں ہے کہ وہاں ترک اولا بھی نہیں ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت وضاحت سے آپ نے بیان کیا, بہت شکریہ. جی خدا آپ کو سلامت رکھے. جی جی قبلہ, ایک چھوٹا سا اگر سوال 2 منٹ کے لیے پوچھ لوں. یہ آپ نے ترک اولا کا ذکر کیا, بڑا اچھا یہ پوائنٹ تھا آپ کا. تو اس میں ایک خطا بھی ہے یا غلطی بھی ہے؟ مطلب غلطی جو, نہیں ہے, جی ہاں, وہ جان بوجھ کے غالباً ہے اور یہ ایک مطلب بندے نے جان بوجھ کر کیا, شاید یہ ڈفرینس ہے. اس میں ذرا وضاحت کروا دیں. اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ ایک حرام کام کے مرتکب نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مثال ایک اور آسان بھی آپ خدمت میں عرض کروں, ٹھیک ہے جی. اب جو ہے وہ روڈ پر کھڑے ہو کر کے اسکرین کو چاٹنا گناہ ہے؟ نہیں گناہ, نہیں گناہ. لیکن میں یہ لباس امامہ پہنے ہوئے اوسلو کے درمیان, اوسلو سٹی یا کسی یہ کلب کے سامنے کھڑے ہو کر کے, ٹھیک ہے جی, وہاں اسکرین چاٹنا شروع کر دوں اور بار بار وہ کلب کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ شراب پی رہے ہیں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ لوں,
تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے جی، حالانکہ حرام نہیں ہے. یا مثلا بعض اوقات کیسے کام ہے نا جو عام آدمی کرتے ہیں لوگ مائنڈ نہیں کرتے، لیکن عالم دین کرے تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں. یا مثال کے طور پر ایک اور آسان خدمت آپ بیان کروں کہ مثلا ایک ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہو تو لوگ زیادہ مائنڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے یا نہیں؟ جی مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ عام زندگی کی مثالیں دے کے کرتے ہیں نا تو چیز بہت واضح ہو جاتی ہے. مثلا بالکل کئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں لیکن اگر ڈاکٹر پیے گا تو لوگ زیادہ اعتراض کریں گے، یہ اس کو پتہ بھی ہے یہ نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی یہ کر رہا ہے. جی قبلہ اب اسی پہ تھوڑا سا ایک اور چیز، جیسا ہم عام آدمی ہیں، ہماری عام زندگی ہے، اس میں ظاہر ہے بندہ بہانہ بھی کرتا ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بہانہ بھی کر دیا، جھوٹ بول دیا، سر میں درد ہے یہ اس طرح کر دیا، ایک آپ سے خطا بھی ہو جاتی. تو ہمارا اس طرح سے ہمارا یہ جو اس طرح سے بندہ بہانہ کرتا ہے کوئی، وہ ترک اولا میں لکھا جائے گا یا وہ خطا میں یا گناہ میں، کس طرح اس میں لکھا جائے گا؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا، سچویشن کیا ہے، اس کے مطابق ہوگا. ایک آدمی آپ زبردستی کر رہے ہیں، آپ مجبور ہیں، اس کو نہ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو وہاں پر کوئی بہانہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ توجیہ ہے وہ اس کی، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک مسئلہ کوئی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، آپ جا بھی سکتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہے، یہ آدمی سختی بھی نہیں کر رہا آپ پر، آپ کو پھانسی پر بھی نہیں چڑھائے گا، لیکن پھر آپ جو ہے بہانہ کر رہے ہیں، اس میں توریہ بھی استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، توریہ بھی استعمال نہیں کرتے، تو وہاں جائز نہیں ہے، یہ حرام میں آ جائے گا. اور ہر آدمی اپنی تشخیص خود دینی ہے، اس کے لیے کوئی جنرل قانون نہیں ہے، کیونکہ اپلیکیشن کا معاملہ ہے، قانون کی بات نہیں، قانون واضح ہے اس معاملے جزاک میں. اللہ خیر. جی بچے کو بھی سوال کرنا ہے؟ ماشاء اللہ سلامت رکھے خدا بند نہیں جی، تعالیٰ آپ کو. بچہ بھی ٹریننگ لے رہا ہے جی، ابھی کرے گا سوال. نہیں ماشاء اللہ اچھا، ضروری جی ہے، بٹھائیں بچوں کو یہاں پر، ان کو جی آنا چاہیے. جی جی میں ہمیشہ جو ہے کہا کرتا ہوں کہ آئندہ جو نسل ہے نا، اس کو تیار کرنا چاہیے اور اس تربیت کے مراحل سے گزرے تاکہ ریپلیسمنٹ ہو جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پر شہر میں ایک مرکز ہے محبان اہل بیت، وہاں پر نماز ہوتی ہے جماعت روزانہ نا. وہ میں جب آیا تھا تو 12 آدمی ہوتے تھے، اب وہ 7 آدمی رہ گئے، 5 مر گئے، فوت ہو گئے، ٹھیک ہے. تو وہ لگتا ہے کہ وہ یہ 7 بھی فوت ہو جائیں گے، وہ جماعت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لہذا نئی نسل جو ہے اس کو ہمیں آہستہ آہستہ مذہب کی طرف، دین کی طرف، دروس کی طرف، اہل بیت کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف لانا چاہیے، اور تاکہ وہ اس ٹریک پر چڑھے اور اس کی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرے. کیونکہ دین اسلام جو ہے نا، ان ممالک میں خاص طور پر اس میں کوئی زندگی بسر کرے گا نا، اسے دنیاوی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ بھی ہے. جو ہے دینی فائدہ تو ہے، ثواب اجر ملے گا، آخرت میں قبر میں آسانی ہوگی. دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ یہ آپ کو سادگی سکھاتا ہے، یہ آپ کو وہ کام جو کہ انسانیت کے خلاف ہے ان سے منع کرتا ہے، اور وہ جو کام ہے مفت میں نہیں ہوتے، یہ پیسے بھی لگتے ہیں ان پر، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. اسلام آپ کو بچا رہا ہے ان سے تاکہ آپ کو قبر کا فائدہ بھی ہو، اخروی فائدہ بھی ہو، اور کیا ہو، دنیاوی فائدہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے. وہ ایک آدمی وہ کہتا ہے میرا گورا دوست تھا، اس نے ایک دیکھا پاکستانی گاڑی میں جا رہا تھا، بہترین گاڑی میں بیٹھ کر، تو وہ کہنے لگا یہ پاکستانی پتہ نہیں کہاں سے پیسے لاتے ہیں، اتنی بڑی گاڑی اس نے خریدی ہوئی. تو کہا کہ میں نے اپنے گورے دوست کو کہا کہ یہ حسد کی اور تعصب کی بات نہیں ہے، تم شراب پیتے ہو، وہاں پیسے ضائع کرتے ہو، یہ اکٹھے کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا، اس لیے اس نے نئی گاڑی خرید لی ہے. جی اور کوئی سوال وغیرہ ہے؟ یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں جی، سوال اور مزید تو میرے خیال نہیں جی کسی. خداوند تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بڑی دعا مانگو. اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، لا الہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، الا اللہ. نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، لا الہ برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا لا حاضرین کی حاجت روائی فرما، جو الہ الا پریشان اللہ. حال پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما.
حاضرین کو اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، خدایا تو غفور رحیم اور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، ظلم کو خود ظالموں کی طرف پلٹا دے۔ خدایا تو اسرائیل کو نیست و نابود فرما، کہ اللہ جو بھی ملک اور حکومتیں اس کی مدد کر رہی ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو غفور رحیم رحم، زمانے کے امام کے ظہور کی تعجیل فرما، ہمیں امام کردار میں سے کر۔ یا اللہ اس درس میں مومنین و مومنات شرکت کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی فرما، ان کو انہیں صلہ عطا فرما، اس کا اجر عطا فرما۔ یا اللہ یہ وقت یہاں پر دیا جاتا ہے، خدایا اس کا اجر عطا فرما۔ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، حاضرین کو ہر قسم کی پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صلی علی محمد الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر، التماس اللہ علیہ وسلم۔ خدا حافظ۔